کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی، تو اللہ خود سے کیسے بن گیا؟ یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتے ہیں، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے، اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا، وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا، یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں، کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، قرآن کی یہ آیتیں پڑھو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے، آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی. ان کی ڈیڈ باڈی ہے، اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے، وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی، کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے، کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے، اس کو فالو کرو، اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا، ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی، پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے، وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو، بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا، بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں، آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا، جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو گے. تو بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں، مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا، میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے، حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں، وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے، اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے، آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی بات 100% مانی جاتی ہے، باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت، قرآن نے جو اتنی لمبی سیرت بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ
बनी इसराइल को वादे करते रहे कि अल्लाह तुम्हें गलबा देगा, अल्लाह तुम्हें। बनी इसराइल ने एक दिन तंग आके क्या कहा है, ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तातियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने का कोई फायदा नहीं हुआ, आने से पहले भी टेंशन थी, आने के बाद भी टेंशन। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है अल्लाह रहम करेगा, उम्मीद है अल्लाह क्या करेगा, रहम करेगा। और बिल्कुल एंड में ले जाके ना, जब बनी इसराइल ने कहा अब तो मर ही गए, बिल्कुल दरिया के किनारे खड़े हुए कह रहे अब तो बस मारे गए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी क्या कह रहे हैं, भाई अल्लाह मेरे साथ है। उस वक्त ये भी नहीं कहा मदद करेगा, साथ है, जो हो रहा है हमारे हक में बेहतर, भले शहादत दे दे यहाँ पे, ठीक है ना, भले शहादत दे दे, लेकिन मेरे साथ अल्लाह है, मैं इसको नाकामी नहीं समझता, जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं इसको नाकामी नहीं समझता। तो सहाबा किराम तो जंगों में शहीद हुए हैं, और शहादत से पहले क्या कह रहे हैं, फुज़तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम क्या हो गए, कामयाब। हालांकि वो तो 100% नाकामी है। जो आदमी मौत के मुंह में जा रहा है उसके तो सारे प्रोग्राम ही जाया हो गए ना, उसके तो सारे विजन की ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन वो मरते हुए क्या कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। वजह क्या है कि भाई जो अल्लाह अब हमारे साथ कर रहा है, हमें यकीन है कि वो हमारे हक में बेहतर ही हो रहा है, हमारे हक में बुरा नहीं हो रहा। आपको अपने आप को अल्लाह का बंदा बना के जिंदगी गुजारनी है। जिस तरह से अभी आप चाहते पूरी करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है, वहां बटन दबाते ही सब कुछ हो जाएगा, सही है ना। वहां दुआ का जाहिर कबूल होगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, अल्लाह ने जो बातें की है ना, कह रहे हैं अल्लाह जो बातें करते हैं वो होती तो नजर नहीं आ रही, अल्लाह ने जन्नत के बारे में ये बातें की हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। दुनिया के बारे में अल्लाह ने ये कहा नहीं है, जो अल्लाह ने बातें की हैं दुनिया के बारे में वो सूरह बनी इसराइल में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु, ये अल्लाह के अल्फाज हैं सूरह बनी। ये बातें की अल्लाह ने कि जो दुनिया में नेमतें चाहता है ना, मुझे यहाँ मेरी शादी हो जाए, ये वाली जॉब मुझे मिल जाए, ये काम मेरा हो जाए, ये फलाना काम मेरा हो जाए, ये सारी जो चाहते हैं ये दुनिया की चाहते हैं ना, अल्लाह कहते हैं कि जो शख्स मन काना युरीदुल आजिलता, जो दुनिया की जिंदगी चाहता है, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, तो हम उसको इतना देंगे जितना हम चाहेंगे, इसके मुतालबे पर नहीं देंगे हम इसको कि जितना ये मांग रहा है या जितना ये स्ट्रगल कर रहा है ना। बहुत सौ की स्ट्रगल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बहुत सौ आपने देखा होगा ना, 7 कामयाब लोगों की 7 आदतें, वो जो किताबों में लिखा होता है, तो वो 7 से 14 आदतें होती हैं बाज़ लोगों में, फिर भी नाकाम हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ कामयाब लोगों की किताबों में लिखा हुआ होता है कि जो दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग हैं इनमें ये खसलतें पाई जाती थी। आपने क्या किया, वो खसलतें अपने अंदर पैदा कर ली, फिर भी एक नाकाम ही हो गए आप। तो उसमें भी किताबें आनी चाहिए कि 7 कामयाब लोगों की अलामतें जो 25 नाकाम लोगों में पाई गई हैं। तो अल्लाह मियाँ ने जो बातें की हैं, जो ये कह रहे हैं अल्लाह मियाँ सिर्फ बातें ही करते हैं, पूरे तो हो नहीं रहे, तो अल्लाह मियाँ ने जो बातें की हैं दुनिया के बारे में, जो अल्लाह मियाँ ने बातें की हैं, मन काना युरीदुल आजिलता, अल्लाह कहते हैं जो दुनिया की नेमतें चाहेगा, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, हम इसको दुनिया में दे देंगे जितना हम चाहेंगे, जितना ये मांग रहा है, जितना ये चाह रहा है। अगर ऐसा होता तो जरदारी 5 साल के लिए सदर बनता, फिर अगले 5 साल के लिए फिर दोबारा जरदारी साहब ने बन जाना था, अगले साल के लिए भी सारे ही बन रहे होते सदर, और सिस्टम ना चलता जो अभी हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। दूसरा अल्लाह फरमाते हैं लिमन नुरीदू, फरमाए ये थोड़ा भी उसको मिलेगा जिसको हम चाहेंगे, जितना हम चाहेंगे, जिसको हम चाहेंगे। ये है यहाँ पे दुनिया की बात। आखिरत की अल्लाह फरमाते हैं वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, जो आखिरत चाहेगा और उसकी ख्वाहिश पूरे करेगा, इनको इनकी मेहनत से यकीनी भी मिलेगा और ज्यादा भी मिलेगा। अब इनका अगला सवाल दीन के बारे में कि मैं तो तौबा करता हूं तो तौबा पे भी कायम नहीं रहता, तो अल्लाह तो वहां भी मदद। भाई ये कह रहे हैं मैं गुनाह से तौबा करता हूं फिर तौबा टूट जाती है, तो अल्लाह तो मदद करे ना, मैं जब तौबा करूं तो कायम रखने की तौफीक दे मुझे। फिर ये बहुत से लोगों के साथ होता है ये। भाई आप जो तौबा कर रहे हो ना, तौबा टूट रही है तो अल्लाह नहीं तौबा तोड़ रहा, आपने खुद गुनाह कर करके अपने आप को गुनाह का आदी बना दिया है, लत पड़ गई है आपको। और जो बार बार गुनाह से तौबा टूटती है ना, ये उन्हीं की टूटती है जो पहली दफा जो गुनाह करते हैं वो तौबा पे कायम भी रहते हैं। 25-26 दफा तबीयत से गुनाह करने के बाद फिर तौबा करते हैं, फिर कहते हैं तौबा हमारी क्या हो जाती है। जब आपने सुट्टे का आदी बना दिया अपने आप को, तो फिर तो आपका दिल ललचाएगा ना। तो ये इल्जाम अल्लाह को क्यों दे रहे हो, ये तो आपका जुर्म है, खुद अपने आप को आदी बनाए। तो जितना गुनाह करने में मजे उड़ाए हैं, अब छोड़ने में स्ट्रगल भी उतनी ही करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात ये
کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فوش فلمیں دیکھنے کی, تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے, آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی, تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے؟ آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو, ایسے ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا, 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے؟ سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی, فوجی دوسری غلطی کرے گا, پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے, سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ, 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی, جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے, سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا, اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا توبہ کر لو نا, معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے؟ بھلے دوبارہ ہو جائے, صحیح ہے نا, دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک گناہ آپ سے ہو گیا, آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی, توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو, غلطی سے ہو گیا, تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست تھا, بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا, اس نے توبہ کی, دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی, پھر میں لے گیا, میں نے کہا بے بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس. پھر دو دوستوں میں بیٹھنا جو, پھر توبہ غلطی ہو گئی, پھر میں لے گیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے اب توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی, اب نہیں کروں گا. بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہے ہیں؟ جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آ نہیں رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. این ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا, تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو, مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے, لگے رہو گے. ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے, تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا, بنتا نہیں تھا, چل جا یار کیا کرے, کوشش میں لگا ہوا تھا, چل جا جنت. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے, کوئی بھکاری, آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں ایک لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے, یہ پکڑ پیسے جا. تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا, گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا, اس کو ندامت تو تھی, روتا تو تھا. تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کوئی فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا, لیکن اس بغیرت کو بولو دفع ہو جنت میں, شاید اللہ کر دے. لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا, جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں, میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو مایوسی ہے. اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار, اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے, وہ اکڑا ہی تو تھا, تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے؟ تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے, پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے. تو کبریائی صرف اللہ کے لیے, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے. ایک دفعہ حکیم علامہ ماہر تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا, کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں. انہوں نے جواب دیے, اس کے اشکال دور ہو گئے. پھر آیا اور مجھے کچھ مزید اشکالات نہیں ہیں, انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے. پھر آیا, اس کو پھر پتہ چل گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے, اس کو اشکالات نہیں ہے, اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے. تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے. ماہر تھانوی رحمہ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا. پھر 4-5 دفعہ آئے, انہوں نے تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت تھی, تو مرتد ہو جائے, دفع ہو جائے یہاں سے. وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی, یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے,
اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے بیٹھ کے, اور ایکچولی یہ اور بھی اشکال یہ جب اس کو اس کی اوقات دکھاتی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے تو بھی چلا جائے گا تو کوئی تیرے اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مرتد ہو جا, اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے, اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اسلام کی ضرورت ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, جھکے رہے اللہ کے سامنے, تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں. بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہی زندگی گزر جائے, لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, مایوسی کی باتیں, یہ تو سب ایسے ہی ہے, تو پھر اللہ کہتے جاؤ, شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کی عبادت گزارتا, تم کس کھیت کی بولی ہو. شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہو, کیا وہ غیر مسلم میں مشابہت نہیں ہوگی؟ بھائی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت, پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے. شادی میں ہی تو پگڑی کتنے, اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے, دولہا لگ رہا ہوتا ہے. وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہے. دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہوا دولہا ایسے ہی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں, میں اس سے قبولوانے لگا تھا. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ماں باپ کے کہنے میں سارا خرچ کر سکتے ہیں, سارا مال خرچ کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھی مانگو گے, ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے, باقی اضافی کرو گے تو ثواب ملے گا. کیا جمعے کی مسجد کے باہر بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد پڑھنی چاہیے کیا؟ بھائی سمل سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا بھائی میرے بھائی, کیا ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں چلائیں گے پیکج ہوتے ہیں کہ پیسے حلال حرام؟ بھائی یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ جو پیسے ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ملتے ہیں. تو اگر حرام چیز کا ایڈورٹائز ہے, شراب کا, سود کا, بینک کا, سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کسی فلم کا ایڈ چڑھایا جائے, تو پھر اس ایڈ کی آمدن کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر حلال چیز کی کا ایڈورٹائز ہے تو اصل آمدن حلال ہے, لیکن چونکہ اس میں کچھ غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل آمدن حلال ہے, اس میں جو حرام شامل ہو رہا ہے تو آپ ایک اندازے سے کچھ رقم, کچھ کہتے ہیں 5%, کچھ کہتے ہیں 10%, کچھ کہتے ہیں 2.5% بھی ہے, تو اس کا ایک کوئی یقینی معیار نہیں ہے, وہ احتیاطاً 5% صدقہ کر دو اس میں سے.